نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ کا اپنا پروگرام اسلام انسائیکلوپیڈیا، اس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور حروف تہجی کے سلسلے کا لفظ الف ہمارے ساتھ ابھی آج بھی اسی سے ریلیٹڈ الفاظ موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ویسے ہی الحمدللہ اسلامک ویکیبلری بہت وسیع ہے، لیکن خصوصاً الف سے بے شمار اسما بھی ہیں اور بے شمار ٹرمینالوجیز بھی ہیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم ذکر کریں گے الف سے جس پہلے لفظ کا، وہ ہے ابو جہل، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے اس کا تعلق ہے۔ اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور جہالت کا باپ، یعنی سب سے بڑا جاہل۔ اس کا اصل نام جو لکھا گیا ابو الحکم عمر بن حشام بھی اس کو کہا جاتا تھا۔ قریش کے خاندان بنی مخزوم سے اس کا تعلق تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن رہا اور اسلام کی مخالفت میں سب سے آگے رہا۔ اس کا ایک خاص تعلق جو قرآن پاک سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ اس کا جو کردار رہا مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، جس کا قرآن میں بھی تذکرہ کیا گیا، وہ یہ ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق بات بیان فرما رہے ہیں اور لوگ اس کی طرف راغب ہو رہے ہیں، اور جب یہ لوگوں کو لالچ دے کر یا ڈرا دھمکا کر بھی روک نہیں سکا، تو اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ باقاعدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ قرآن پاک میں اس بات کا تذکرہ بھی کیا گیا کہ وہ آپس میں جب مشاورت کر رہے تھے اور ہر کوئی یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق پھیلانے سے روکا جا سکے، کس طرح سے ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کیا جا سکے، تو اس موقع پر ابو جہل نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم میں سے ہر قبیلے کا ایک ایک قوی طاقتور شخص لے لیتے ہیں اور مل کر اپنی تلواروں سے نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ حملہ کرتے ہیں، اس حوالے سے کہ جب سب مل کر وار کریں گے تو عبد المناف کا جو قبیلہ ہے وہ ہم سب سے خون بہا لینے پر راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب سے لڑ نہیں سکے گا اور سب سے انتقام نہیں لے سکے گا۔ اس طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ وہ قتل بھی کر لیں گے اور اپنا مقصد بھی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ ایک منصوبہ تھا جس کا ذکر کیا گیا۔ دوسری ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو پہلا معرکہ ہوا ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان اسلام کے بعد، جنگ بدر، وہ بھی ابو جہل ہی کی ایما پر، اس کے اکسانے پر، اور اسی کی پوری پلاننگ تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں سے لڑا جائے، اور اتنا زیادہ اوور کانفیڈنٹ تھا ابو جہل کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ مسلمان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکیں گے اور وہ میدان جنگ سے ہی بھاگ جائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اسی جنگ میں ابو جہل کا خاتمہ ہوا۔ اور یہاں پر یہ واقعہ پورا بیان کیا گیا کہ جب اس نے اپنی ایک پوری پلاننگ کر لی تھی کہ کس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا ہے، تو اپنے ساتھیوں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر پہنچا، باہر دروازے پر انتظار کرنے لگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائیں تو یہ اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں۔ اور باہر کھڑے ہو کر جو یہ باتیں کر رہا ہے کفار سے، وہ بھی باقاعدہ اس کے جملے لکھ دیے گئے کہ کہتا ہے کہ محمد مدعی ہیں کہ اگر تم اس کی بات مان لو، یعنی ایمان لے آؤ، تو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، اور مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہیں اردن کے جیسے باغات دیے جائیں گے، اور اگر ان کی بات نہ مانو یعنی ایمان نہ لاؤ تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، یعنی دنیا میں بھی رسوائی کے ساتھ ہلاک کر دیے جاؤ گے، اور مرنے کے بعد بھی تمہارا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہی ہوگا۔ جب وہ یہ بات کہہ رہا تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران اپنے بستر مبارک پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کو سلا کر اور ان سے یہ فرما کر کہ مجھے اللہ نے اذن دے دیا ہے، اشارہ دے دیا گیا ہے کہ اب مجھے ہجرت کرنی ہے، آپ اس بستر پر سو جائیے، اور یہ کفار، یہ دشمن آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ جب آپ باہر نکلے اور یہ جملے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں یہی کہتا ہوں، اور وہ جو جہنم میں جلا دیے جائیں گے ان میں سے ایک تو بھی ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں مٹی لے کر کفار کی طرف پھینکی، اور ان سب کی آنکھوں میں وہ مٹی گئی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ سکے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں سے باہر تشریف لے آئے۔ جب بہت دیر انتظار کے بعد ابو جہل نے دیکھا کہ آپ ابھی تشریف نہیں لائے، تو ایک شخص نے آ کے کہا کہ تم یہاں کس کے لیے کھڑے ہو؟ تو ابو جہل نے کہا کہ رسول یعنی محمد کا انتظار میں ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں نے تو ابھی ان کو فلاں جگہ جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر یہ غصے میں وہاں سے نکلا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گیا۔ ان کی بیٹی حضرت اسما تھی،
ان سے پوچھا کہ تمہارے والد کہاں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس نے اتنی زور سے ان کے منہ پر تماچا مارا کہ ان کے کان سے بالی اتر کے گر پڑی، اور برا بھلا کہتا ہوا وہاں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اور جب جنگ بدر کا مارکا ہوا ہے تو اس وقت یہ جنگ بدر کے میدان میں چھپتا پھر رہا تھا، اور اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو کہ کوئی میری طرف نہ آ سکے، یعنی کسی کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ تو جنگ بدر میں ایک نوجوان مسلمان نے اسے قتل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کے قتل کی خبر ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی لاش کے پاس آئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا اسے تم نے ٹھیک پا لیا، یعنی کچھ دیر پہلے جو وہ خود کہہ رہا تھا کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا، اور بے شک جو وعدہ میرے رب نے مجھ سے کیا تھا میں نے بھی اس کو سچا پا لیا۔ اور کمال کی بات ناظرین یہ ہے کہ ابو جہل کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھیں، اور ابو جہل کی اولاد نے بھی اسلام قبول کیا، لیکن جس کے نصیب میں ایمان کی دولت نہ ہو وہ ہر حال میں محروم ہی رہ جاتا ہے۔ بہرحال اب اگلا جو ہمارا لفظ ہے ابو سفیان، اسلام کے جو ابتداً بڑے دشمنوں میں جن کو شمار کیا جاتا تھا، ابو جہل اور ابو سفیان کا نام ان میں موجود تھا، لیکن بہت کم لوگ اس حقیقت کو بہت زیادہ گہرائی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ابو سفیان نے شروع سے ہی، اگر آپ دیکھا جائے کہ ان کی فطرت میں اسلام کی طرف ایک رغبت رہی ہے، شروع سے ہی اسلام دشمنی میں انہوں نے کمی ہی رکھی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب ابو سفیان نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور فتح مکہ سے پہلے تک وہ اسلام کی مخالفت میں رہے، تو اس وقت بھی وہ چھپ چھپ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے چلے جایا کرتے تھے، بلکہ ایک واقعہ تو لکھا گیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ چھپ کر قرآن پاک کی تلاوت کو سن رہے تھے، تو اس دوران ابو جہل اور دیگر کافر بھی آ گئے، اور ان کا ایک دوسرے سے سامنا ہوا تو ایک دوسرے سے یہ نظریں چرانے لگے۔ اس کے علاوہ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جس طرح جب جنگ بدر یعنی جو پہلا مارکا وجود میں آیا ہے، تو اس میں یہ ہوا تھا کہ ابو سفیان اپنا قافلہ لے کر آ رہا تھا، اور اس کو کسی نے خبر دی کہ شاید مسلمان اس پر حملہ کرنے والے ہیں، تو اس نے پیغام بھجوایا ابو جہل کو کہ میری مدد کرو، مگر پھر اس نے اپنا راستہ بدل لیا اور یہ محفوظ رہا، تو اس نے وہاں پر پیغام بھجوا دیا کہ اب لڑنے کی یا میرے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں محفوظ ہوں۔ اس کے باوجود ابو جہل نے اس جنگ کا اہتمام کیا اور اس کا پورا انتظام کیا، اور اس جنگ میں اس کا خاتمہ ہوا۔ بہرحال اب یہاں پہ دیکھیے کہ ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے تھے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس ایمان کی کس طرح سے حوصلہ افزائی فرمائی کہ جب مکہ فتح کیا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان عام فرما دیا کہ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا وہ امان میں آ جائے گا، یعنی ابو سفیان کا گھر امن کی جگہ ہے، اس کو امان دے دی جائے گی۔ ناظرین، حضرت ابو سفیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی تھے۔ یہ دیکھیے کہ حارث بن عبد المطلب کے فرزند تھے، اس حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی رشتہ داری بھی تھی۔ اور ایک بات اور یہ بھی ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی فتح مکہ کے بعد جب اسلام لائے ہیں، تو انہوں نے غزوہ حنین میں اور غزوہ طائف میں شرکت بھی کی ہے، اس میں بھی حصہ لیا، اور اس دوران ان کی ایک آنکھ بھی ضائع ہو گئی۔ بہرحال اس حوالے سے اب ان کا جو کردار تھا وہ سامنے آیا کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی بھی فرمائی، اور انہوں نے اسلام کے لیے آخری وقت میں جو خدمات بھی انجام دی، اور تقریباً 32 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی عمر جو لکھی جاتی ہے وفات کے وقت وہ 88 برس لکھی جاتی ہے۔ اگلا لفظ ہمارا ہے استعانت، جس کے معنی ہے مدد طلب کرنا یا مدد مانگنا۔ قرآن پاک میں ابتداً جب آپ دیکھتے ہیں قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحۃ الکتاب جس کو کہا جاتا ہے، جب وہ کھولتے ہیں تو سب سے پہلا حکم اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے آ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ دیکھیے کہ تمام تعریفوں کا مالک اللہ ہے، جو مہربان ہے، جو رحم کرنے والا ہے، اور روز جزا کا مالک بھی ہے۔ اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہمیں دعا کا طریقہ سکھا دیا گیا کہ اے اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اب قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے استعانت کے بارے میں، سورہ بقرہ کی آیت 45 میں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ استعانت حاصل کرو، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے۔ یعنی جب کبھی آزمائش کی کوئی گھڑی آ جائے، کوئی مشکل یا مصیبت ہم پر آ جائے، اس وقت جو بہترین مددگار ہے ہمارے لیے اللہ کی ذات، اور اللہ سے استعانت حاصل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ کہ اس آزمائش پر
صبر کریں، یعنی صبر کے معنی رک جانا یا انتظار کر لینا. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ بھول جائیں کہ آپ اس تکلیف سے نکل سکیں گے، مگر تھوڑا سا توقف کر کے اللہ سے اس مشکل کے آسان ہونے کی یا اس تکلیف کے دور ہونے کی دعا کی جائے اور نماز کو ذریعہ بنا لیا جائے. یوں تو دیکھیے جو 5 وقت نماز ہم پڑھتے ہیں اس نماز کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کی مدد حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کی سنت رہی ہے کہ جب انہیں کسی بڑی آزمائش میں ڈالا جاتا تھا یا اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص دعا کرنا انہیں مقصود ہوتا تھا تو وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھا کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنا مدعا بیان کر کے دعا فرمایا کرتے تھے. تو یہ بھی بہت پیارا عمل ہے ہمارے لیے. تو اس وجہ سے اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے ترمذی کی، میں چاہوں گی کہ بہت توجہ سے سنیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں مضبوطی ہمیں عطا کر دے اور ہمیں وہ فوائد حاصل ہو جائیں جن کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے حق کی حفاظت کر، وہ دینی اور دنیاوی آفات سے تیری حفاظت کرے گا. خدا کے حق کی حفاظت کرے گا تو اسے اپنے سامنے موجود پائے گا، اور جب تجھے کچھ مانگنا ہو تو خدا ہی سے مانگ، اور مدد کی ضرورت پڑے تو خدا ہی سے مانگ. اور جان لے کہ اگر سب لوگ جمع ہو کر تجھے کسی چیز سے نفع پہنچانا چاہیں تو نفع نہیں پہنچا سکتے مگر اس چیز سے جو خدا تیرے لیے مفید لکھ چکا ہے. اور اگر سب جمع ہو کر تجھے کسی چیز سے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے مگر اس چیز سے جو خدا تیرے حق میں مضر لکھ چکا اور کاغذ خشک ہو چکا ہے. تو یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھنا. اس کے سوا اگر کسی کو ظاہری سبب بنا لیا جائے، مثلا علم حاصل کرنے کے لیے اساتذہ کو ذریعہ بنا لیا جائے، علم کے لیے استاد کی مدد درکار ہے، علاج کے لیے معالج کی مدد درکار ہے، لیکن ہر طرف ہمارا ایمان، ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اصل مددگار اللہ کی ذات ہے. جب ہم بیمار ہوں اور ڈاکٹر یا طبیب یا حکیم کے پاس جائیں تو ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے، جو کہ نارملی ایک مسلمان کو ہوتا بھی ہے، کہ شفا اس دوا میں یا اس نسخے میں نہیں ہے جو حکیم نے دے دیا ہے بلکہ اللہ کے حکم میں ہے. یہی وجہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے. تو علاج سنت ضرور ہے لیکن اصل جو محرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جو اسباب ہم اختیار کرتے ہیں ان میں اثر یا تاثیر پیدا کرتی ہے. اس کے بعد دیکھیے اگلا لفظ ہمارے پاس بہت اہم، بہت پیارا، استغفار. استغفار مغفرت کی دعا ہے اور اس کے معنی ہے مغفرت یا بخشش طلب کرنا، بخشش مانگنا. اب انسان خطا کا پتلا ہے، کمزور ہے، کہیں گناہ ہو رہے ہیں، کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ رہا ہے، کہیں نفس کے پیچھے لگ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری ہمیں دعا سکھا دی، یعنی توبہ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا کہ جب بندے سے کوئی گناہ یا خطا سرزد ہو جائے اور وہ اس پہ نادم ہو، یعنی اس کو شرمندگی کا احساس ہو اور وہ جانے کہ مجھ سے کچھ غلطی ہوئی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا راستہ اختیار کرے. توبہ کس طرح کرے گا؟ یہ استغفار عملاً، یعنی آپ اپنے عمل سے بھی ثابت کریں کہ ہم اپنے گناہ پر شرمندہ ہیں، اس گناہ سے ترک کرنے کی، اس گناہ سے دور رہنے کی کوشش بھی کریں، اور زبان سے بھی استغفار، بعض لوگ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، بعض استغفار پڑھتے ہیں، اس کی تسبیح کثرت سے پڑھیں تاکہ آئندہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس گناہ سے، اور پھر دل میں گناہ سے بچنے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے قرآن پاک میں بے شمار مقامات پر استغفار سے یا توبہ سے ریلیٹڈ قرآنی آیات موجود ہیں. اگر میں ان کا نچوڑ آپ کو بتاؤں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کون سی توبہ بارگاہ الہی میں مقبول ہوتی ہے. پہلی بات تو یہ جو ایک طرح سے ہم سب کے لیے خوشخبری بھی ہے، وہ یہ کہ دیکھیے پورے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اپنے بندے پر یہ سختی نہیں رکھی کہ اللہ فرمائے کہ میرے نیک بندے تو وہ ہیں کہ جو کبھی کوئی گناہ کرتے ہی نہیں، ان سے کبھی کسی گناہ کا ارتکاب بھی نہیں ہوتا. حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں عباد الرحمن کہہ کر جن بندوں کی تعریف فرمائی ہے، ان کی تعریف میں اللہ نے یہ لکھ دیا ہے کہ جب ان سے کوئی نادانی سے کوئی غلطی یا کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ فوراً توبہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی توبہ میں جلدی کرتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے توبہ کا راستہ باقی رکھا ہے کہ ہم اصلاح کریں. مگر پھر ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سی توبہ قابل قبول ہے. وہ توبہ جو صدق دل سے کی جائے، وہ توبہ جو احساس ندامت سے کی جائے،
اور وہ توبہ جس کے بعد اصلاح کی نیت ہو، یعنی توبہ دکھاوے کے لیے نہ ہو کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم بڑے نیک پارسا ہیں اور تائب ہو گئے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس کا تماشا بھی نہ بنایا جائے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ توبہ جو گناہ کو ترک کرنے کے ارادے سے کی جاتی ہے وہ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے، اور اگر ہم یہ سمجھ لیں گے، ہیبیچل ہو جاتے ہیں کہ روزانہ توبہ کریں گے پھر گناہ بخش دی جائیں گے اور پھر اگلے دن نئے سرے سے گناہ کریں گے، تو وہ تو ایک مذاق بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین عاملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ سورہ اعراف 153 آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے جنہوں نے برے کام کیے، یعنی ان سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، تو کچھ شک نہیں کہ تمہارا رب بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو بخش دے گا، لیکن بخشش کے لیے جو شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر اللہ یہ بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ توبہ محض گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ محبت الہی حاصل کرنے کا بھی ذریعہ ہے، یعنی ہو سکتا ہے ہم کبھی سوچتے ہیں کہ شاید ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا پھر بھی ہم توبہ کریں۔ اس کی مثال آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لے لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ افضل البشر ہیں، اس کے باوجود اپنی امت کی اصلاح کے لیے اور اس دعا کی یعنی استغفار کی اہمیت بتانے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توبہ کیا کرو، استغفار پڑھا کرو، بے شک میں بھی دن میں 70 مرتبہ اور ایک حدیث میں فرمایا 100 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت پیاری ایک حدیث مبارکہ آخر میں بیان کروں گی، ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمیشہ استغفار کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس پر سے ہر قسم کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اور ہر قسم کی تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق اور نعمت عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے یہ واقعات ہیں کہ جب کسی نے کسی مسئلے کا آ کر بیان کیا، کسی نے اولاد کے نہ ہونے کے بارے میں کہا، کسی نے کہا کہ اولاد کے لیے دعا کیجیے، کسی نے رزق کی تنگی کے بارے میں کہا، تو ہر کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کرو۔ ہم سب کو بھی چاہیے کہ کثرت سے استغفار پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے بلکہ ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھول دے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اگلے نئے مزید الفاظ کے ساتھ آپ کی رہنمائی کے لیے انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔